السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خبر نگاری کی بک ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی، جس کا کوڈ ہے 481۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے تیاری نہیں کرتے اور عین ٹائم پر آ کے انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا کیا تیار کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ اس ایک لیکچر میں یا 2 لیکچر میں پوری بک کور کروں اور بتاؤں کہ کیا کیا ضروری ہے اور پیپرز میں آ سکتا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے خبر۔ خبر کے لفظی لغوی معنی کریں گے، اس کا اصطلاحی مفہوم کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ خبر کیا لفظ ہے، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سنتے رہتے ہیں۔ ہر شخص وہ خواندہ ہو یا نہ خواندہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کئی بار خبر کا لفظ سنتا رہتا ہے۔ اس کی تعریف پہلے کر لیتے ہیں۔ بہت ساری تعریف دی گئی ہیں، آپ کو جو آسان لگے آپ وہ کر لیجیے گا۔ ویبسٹر کہتا ہے کہ خبر ایسی اطلاع کو کہتے ہیں جو اہم ہو اور زیادہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان رکھتے ہو۔ سبق کا نام خبر ہے اور خبر تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مین ڈیفینیشنز آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن مجھے لگی ہے، خبر ایسی اطلاع یا رپورٹ کو کہتے ہیں جو نئی اور تازہ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے دلچسپی رکھتی ہو، غیر جانبدار نہ ہو۔ مطلب یہ کہ یعنی کسی واقعے یا معاملے کی اطلاع دیتے وقت اس میں رائے، تبصرے یا قیاس کا شامل نہ کیا گیا ہو۔ اس کے بعد خبر کے فارمولے آ جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آ سکتا ہے کہ خبر کی کیا فارمولہ ہے۔ یہ 3 پوائنٹس 4 پوائنٹ دے گیا ہے، اور یہ بھی آ سکتا ہے خبر اور غیر خبر میں فرق۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ پوائنٹ دے گیا ہے، عام آدمی عام زندگی صفر، کہ اگر ایک شخص ہے وہ سادہ سی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا، ہمارے پاس صفر ہوگا۔ کسی بھی انسان کے لیے وہ دلچسپی کا باعث نہیں بنے گا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، یہ غیر خبر ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور پلس اس کی زندگی میں کوئی حالات واقعات شامل ہیں، تو وہ کیا بن جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک خبر بن جائے گی، لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن جائے گی، کہ وہ دلچسپی ہوگی لوگوں کو کہ اس کے بارے میں اس کے حالات اور واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک آدمی ہے، اس نے 1 درجن کیلے کھا لے ہیں، تو وہ صفر ہے، وہ غیر خبر ہے، وہ خبر کی بات نہیں ہے، وہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اگر وہی 4 سالہ بچہ اگر 1 درجن کیلے کھا لیتا ہے، تو وہ خبر کی بات بن جائے گی۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر ایک بینک کیشیئر ہے، اس کے پاس پلس رقم ہے، وہ رقم کا حساب کتاب کرتا ہے، اس کے بینک کا وہ سنبھال رہا ہے، اس کے پاس رقم ہے، تو وہ کیا ہوگی، وہ صفر ہے، وہ اس کا کام ہے، وہ ایک غیر خبر ہے، خبر کی بات نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کے لیے دلچسپی کی بات ہے۔ ہاں، اگر وہ ایک بینک کے کیشیئر ہے اور اس کے پاس صفر رقم ہے، اس کے پاس رقم ہی نہیں ہے دینے کے لیے، تو وہ کیا ہوگی، خبر کی بات بن جائے گی۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ جو پیج اوپر آ رہے ہیں، آپ اگر آ جاتا ہے خبر کا ابتدائی، کہ خبر کا ابتدائی کیا ہوتا ہے، یہی بھی ہمارے پاس کیا ہے، امپورٹنٹ ہے، کہ ہمارے پاس اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے ہمارے پاس انٹرو، یا اسے ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، جو شروع میں آغاز کی چند سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ہم تعارف بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس انٹرو کے بعد جو حصہ آتا ہے، اس میں تفصیل دی جاتی ہے، جسے ہم متن کہتے ہیں، اس میں پوری خبر کی تفصیل ہوتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے خبر کا آخری حصہ، جسے ہم اختتامیہ کہتے ہیں، جس میں کم تفصیل دی جاتی ہے، جو اس کی پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے اختتامیہ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس خبر کا اقتدار آ جاتا ہے، اس میں پوائنٹس ہمارے پاس دیے گئے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قرب زمانی ہوتا ہے کہ جس میں خبر جتنی تازہ ہوتی ہے اتنی ہی دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ پرانی خبر میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ کم دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس قرب مکانی ہو جاتی ہے، کہ اگر پاس کی خبر ہے، اپنے علاقے کی خبر ہے، تو وہ کیا ہوگی، ہمارے لیے زیادہ دلچسپی کیا باعث بنے گی۔ پھر ہمارے پاس غیر معمولی پان جاتا ہے، دستام میں ہم سب کا دائرہ مہم تجسس آ جاتا ہے۔ شخصیت تعداد اور وسط ہو جاتا ہے، شخصیت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، ہمارے لیے تعداد اور وسط ہوتی ہے، کہ اگر ایک حادثہ ہوا ہے، اس میں کم لوگ، 1 یا 2 لوگ ہیں، تو وہ کم ہمارے لیے چھوٹی خبر بنے گی۔ اگر وسط، اگر اس میں کچھ زیادہ حادثہ ہو گیا، بڑا حادثہ ہے، تو کئی لوگ اس میں ہلاک ہوئے، تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی، بڑی خبر بن جائے گی۔ نسبت آ جاتا ہے، تعلق اور جذبات ہمارے لیے خبر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ راز آ جائے، اس کے بعد ابتدائی کی اقسام، یہ بھی آ سکتا ہے کہ ابتدائی کی کتنی اقسام ہے، ابتدائی کی 2 اقسام آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس معیاری ابتدائی آ جاتا ہے، اس کی خصوصیات آ سکتی ہے پیپر میں، اور ابتدائی کو لکھتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔
پھر متن کی ترتیب آ جاتی ہے، زمانی متن کس طرح لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس خبر کا ارتقا۔ خبر کا ارتقا بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا بتائیں، پیپر میں آ سکتا ہے کہ خبر کا ابتدائی دور کیا ہے۔ خبر کے ابتدائی دور کے لیے ہم کسی زمانے کا تعین نہیں کر سکتے۔ جو اب کی زمانہ ہے، جو پہلے زمانے کے جو لوگ تھے، ان میں بھی یہ تجسس تھا کہ وہ دوسروں کے حالات، واقعات، جو اس کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کا کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا ان کے اندر۔ اور انسانی فطرت کا بھی خاص ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کے لیے جو اپنے ارد گرد جگہ جو معاشرہ ہے، زمین آسمان اور یہ دنیا اور اس میں بسنے والے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ایک دوسرے کے معلومات کو جاننا چاہتے تھے۔ جو پتھر کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو انسان جنگلوں، غاروں، وادیوں، دریاؤں کے کناروں میں رہتے تھے، وہ بھی ارد گرد کے ماحول میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی بات چیت کو لکڑی پر خاکوں اور تصویروں کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ لکھنے کا عادی ہو گیا تھا، اور اسی طرح انسانی زبان وجود میں آئی اور ساتھ ساتھ خبر کا بھی آغاز ہوتا رہا۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے برصغیر میں خبر کا ارتقاء کیسے ہوا۔ برصغیر میں خبر کا ارتقاء یہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ پاکستان میں ارتقائی صورتحال اس کے بعد آ جاتا ہے۔ پھر جو آ جاتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اچھی اور کامیابی سرخی میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ سرخی کیا ہوتی ہے؟ سرخی ہوتی ہے جسے ہم کہیں ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، انہیں ہم کیا بولتے ہیں، سرخی بولتے ہیں، کہ جو اس طرح لکھی ہوئی ہو، سادہ ہو، آسان ہو، تاکہ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث بنے کہ اس کی تفصیل ہم جا کے پڑھیں۔ یہ ہم سیریز میں بھی آ سکتا ہے۔ سرخی خبر کا لازمہ ہے، کوئی خبر سرخی کے بغیر اخبار میں جگہ نہیں پا سکتی۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ابلاغ عامہ میں خبر کا کردار کیا۔ ابلاغ عامہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ابلاغ عامہ یہ ہے کہ اہم واقعات، حالات کی خبریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ اس کے لیے رسائل، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم سے کام لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں تک ہر قسم کی خبر پہنچ سکے۔ اور ان ذرائع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ بھی کہتے ہیں، جن کے ذریعے خبر دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے، اور پیپرز میں بھی آ سکتا ہے، ذرائع ابلاغ میں خبر کے کردار کے اہم پہلو کون کون سے ہیں۔ اس کے پوائنٹس دیے گئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے معلومات کی فراہمی، کے خبر کا حقیقی مقصد ہی یہی ہے کہ خبر کی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے، کہ جو حالات اور واقعات ہو رہی ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے جا سکیں، کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی بھی اگر واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کی رپورٹ ساتھ ساتھ بنا لی جائے، تاکہ جلدی سے جلدی اس تفصیلات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس خبر اور رائے عامہ آ جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس خبر اور تفریح آ جاتا ہے، خبر اور جمہوریت، یہ پوائنٹ کرنے ہیں۔ خبر اور ثقافت آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس اب آ گیا یونٹ نمبر 2، خبر کی اقسام، کہ خبر کے ہمارے پاس کتنی اقسام ہیں۔ اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے، اور وہ تفصیلی پوائنٹ ہے جو کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور پیپر میں اکثر نہیں بلکہ لازمی اس میں سے کوشچن آتے ہیں۔ اور وہ پوائنٹ ہے موضوع یا بیٹس کے لحاظ سے تقسیم، خبروں کی تقسیم، یہ پوائنٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں، پہلا ہے سیاسی خبریں، پارلیمنٹ خبریں، تجارت و معاشیات، سائنس اور ٹیکنالوجی، قانونی و عدالتی امور، حادثات اور جرائم، تعلیمی خبریں، کھیلوں کی خبریں، ثقافت و آداب، موسم، تحقیقاتی و توضیحی خبریں، خبری فیچر۔ یہ موسٹ ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور جو ہر پیپر میں ان میں سے 2 یا 3 یا 4 پوائنٹس تو لازمی آتے ہیں پیپرز میں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس سیاسی خبریں۔ اسے دیکھ کے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کیا ہوگا، اس میں سیاست کے بارے میں اس میں خبریں ہوں گی۔
عام طور پر خبروں کا ایک بڑا حصہ سیاسی خبروں یا حکومت سے متعلق ہوتا ہے۔ چونکہ سیاسی خبروں کا تعلق عوام، ملک اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات سے ہوتا ہے، اس لیے عوام کو ان خبروں میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس سیاسی خبریں ہو جاتی ہیں۔ جو سیاست کے بارے میں جتنی بھی ہمارے پاس خبریں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو ان سے آگاہ کیا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتے ہیں، اس میں سیاسی خبر۔ اس کے بعد پارلیمنٹ میں ہمارے پاس رپورٹنگ آ جاتی ہے، طریقے استحقاق آ جاتا ہے، بجٹ اجلاس آ جاتا ہے کے بعد حکومت آئندہ سال کے لیے آمدنی و اخراجات کا جو تخمینہ پیش کرتے ہیں، اسے بجٹ کہتے ہیں۔ تو وہ ساری خبریں، رپورٹر وغیرہ اسی میں آ جاتے ہیں۔ تقریر، جلسے اور جلوس، جو آئے دن ہمارے پاس حکومت کے تقریر، جلسے وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان سب کی خبریں ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ تقریر، جلسے اور جلوس کی خبر، جلوس کے ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں؟ رپورٹ وغیرہ آ جاتی ہے۔ پھر بس کھیلوں کی خبریں آ جاتے ہیں۔ کھیلوں کی رپورٹنگ خبر نگاری میں سب سے دلچسپی کام ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی ٹیم وغیرہ جو کہ کھیل ہمارے قومی ہوتے ہیں اور بین الاقوامی کیا ہوتی ہیں، کھیل ہوتے ہیں، وہ سارے کن میں خبریں آ جاتی ہیں؟ کھیلوں کی خبریں میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس بزنس، فنانس اور معاشی امور ہوتے ہیں۔ جو شخص بزنس، فنانس اور دوسرے معاشی امور کو رپورٹنگ کرنے کا خواہاں ہو، اسے اقتصادی اور کاروباری امور کے بارے میں عام لوگوں کی نسبت زیادہ علم ہونا چاہیے۔ تو جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، ان کی خبریں کیا ہو جاتی ہیں؟ ان میں خبریں وغیرہ بزنس کی خبریں کہلاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ بھی اکثر آ جاتا ہے کہ سائنس، ہمیں پتہ ہے کہ سائنس جو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی آگے جا چکی ہے، جتنے ایجادات وغیرہ، وہ ساری خبریں کس میں؟ سائنسی ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہیں۔ قانونی اور عدالتی امور، جب سے یہ دنیا بعد ہے، یہاں کسی نہ کسی شکل میں جرائم کا سلسلہ شروع ہے، تو وہ سارے ہمارے پاس جو جتنی بھی ایڈوکیٹیں وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ ساری خبریں، رپورٹس وغیرہ کیا ہو جاتی ہیں؟ کس میں آ جاتی ہیں؟ قانونی اور عدالتی امور میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے عدالتی رپورٹنگ۔ یہ ہمارے پاس MCQs میں بھی آ سکتا ہے کہ ہر ملک میں کئی طرح کی عدالتیں قائم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مرکزی سطح پر سب سے بڑی عدالت کیا کہلاتے ہیں؟ سپریم کورٹ کہلاتی ہے۔ جو بڑی سطح پر عدالت ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ کہلاتی ہے، جبکہ صوبوں کی سطح پر جو اعلیٰ عدالتوں کو ہائی کورٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی جو نیچے ڈویژن اور ضلع کی سطح پر عدالتیں ہوتی ہیں، جبکہ سب سے نیچے جو مجسٹریٹوں کی عدالتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص کسی نچلی عدالت کے فیصلے سے ناخوش ہو تو وہ اس سے اوپر عدالت میں اپیل کر سکتا ہے۔ نچلی سطح پر کچھ عدالتیں فوجداری کے مقدمات نپٹاتی ہیں اور کچھ دیوانی مقدمات سناتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض مخصوص نوعیت کے مقدمات کے لیے عدالتیں علیحدہ ہوتی ہیں، جسے لیبر کورٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جاتے ہیں حادثات کی خبریں کیا ہیں؟ ہمارے ملک میں جو حادثات وغیرہ آتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، ان کو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس حادثات کی خبریں بن جاتی ہیں۔ موسم کی خبریں آ جاتے ہیں۔ ہر شخص کو موسم حالات سے دلچسپی ہوتی ہے، چاہے کوئی کھلاڑی ہو یا سیاح ہو، زمیندار ہو یا مچھیرا ہو، کوئی بھی شخص ہو، موسم ان کے کردار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، ان کے موسم کی شدت کو برداشت کرنے کی قوت بھی کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے بوڑھے لوگوں کو اکثر موسم کے متعلق بات چیت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ موسم حالات سے متعلق خبروں میں عوام کے لیے دلچسپی کے باوجود اکثر تجربہ کار صحافی موسم کے متعلق خبریں لکھنے سے جی کتراتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم سے متعلق خبریں ایک ہی انداز میں اکثر بیشتر کی تحریر کی جاتی ہیں۔ موسم کے متعلق جتنی بھی ہمارے پاس خبریں ہوتی ہیں، وہ ہمارے کیا کہلاتے ہیں؟ موسم کی خبریں کہلاتی ہیں۔ مختلف شہروں میں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں، بلکہ ایشیا جتنی بھی ہمارے پاس خبریں ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس موسم کے لحاظ سے موسمی خبریں کہلاتی ہیں۔ تعزیاتی سن کی خاک کے یہ دیکھ لیجئے گا۔ پھر ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ٹاپک آ جائے تو وہ آتا ہے تحقیقاتی توضیح خبریں۔ اب تحقیقاتی خبر کیا ہوتی ہے کہ اس جو بھی ہمارے پاس خبر ہے، جو بھی ہمارے پاس جو واقعہ آیا، جو ہمارے پاس واقعہ ہوا، رونما ہوا ہے، اس کے بارے میں
فل تحقیق کرنا کہ کیا چیز ہے، کیوں ہوا، کیا معاملہ ہے، اس پر فل تحقیق کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ الگ ہو جائے اور پانی کا پانی ہمارے پاس علیحدہ ہو جائے، دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عام رپورٹر کا کام کیا ہوتا ہے، وہ جو بھی خبر ہو اس کی خبر کیا کرتا ہے، رپورٹ بنا لیتا ہے، اور جبکہ جو ہمارے پاس تحقیقاتی جو ہمارے پاس نامہ نگار ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جو بھی ہمارے پاس جو حلوہ کیا ہوا ہے اس کی تحقیق کرے گا۔ اسے تحقیق کرتے ہوئے کبھی کبھی 2 ماہ سے بھی زیادہ لگ جاتے، اسے کئی دن لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا یہ نتیجہ نکالے کہ وہ جو خبر حادثہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور مستقبل میں اس پر کیا اثر ہوگا یا مستقبل میں دوبارہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے خبری فیچر۔ یہ بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے کہ خبری فیچر کے انداز میں لکھی ہوئی خبر کو خبری فیچر کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس جو بھی اگر حادثہ ہوتا ہے اس کو فیچر بنا کر ہم کوئی اور کام کروا سکتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم کہیں کہ اگر ایک حادثہ ہوا ہے، ٹریفک کوئی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو بچے کے ایکسیڈنٹ کو فیچر بنا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ملک کے میں جو ہمارے پاس ٹریفک کا نظام ہے وہ بہتر کیا جائے، ان کے رولز ٹریفک کے رول کو سخت کیا جائے، ان میں تبدیلی کی جائے، ان کے خلاف ورزی کی جائے، کہ ہمارے پاس ان کی درستگی کی جائے تاکہ جو ہمارے پاس جو حادثے وغیرہ ہو رہے ہیں وہ کم ہو جائے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے مکانی اعتبار سے تقسیم، کہ خبروں کی مکانی اعتبار سے کیا ہے، کتنی اس کی تقسیم ہے، یہ بھی اہم ہے اور بہت ہی آسان۔ اس طرح علاقائی خبریں آ جاتی ہیں اس میں، کہ علاقے کے ہمارے پاس خبریں ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس صوبائی خبریں ہو جاتے ہیں، صوبے کی خبریں آ جاتی ہیں، قومی خبریں ہو جاتی ہیں ہمارے پاس، پھر بین الاقوامی خبر ہو جاتے ہیں، عمومی تقسیم پھر آ جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس یونٹ نمبر 3 آ جاتا ہے خبر نگاری کے اصول۔ اس میں زیادہ مجھے امپورٹنٹ نہیں ملا، کیونکہ اس میں پہلے آ جاتا ہے خبر کی تعریف اور خبر کے عناصر، جو ہم نے فرسٹ چیپٹر میں کیا ہے۔ خبر کی تعریف تو اسٹوڈنٹس سب کو لازمی آنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک خبر کا ابتدائیہ ہم نے دیکھا تھا، متن ہوتا ہے، انٹرو ہوتا ہے، ابتدائیہ، پھر اس کی اقسام آ جاتی ہیں۔ یہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے خبر نگاری کے اصول سے۔ خبر کی تعریف وہی آ جاتی ہے ہمارے پاس، ہر وہ واقعہ خبر ہے جو غیر معمولی نوعیت کا ہو، ہر تازہ واقعہ ایک خبر کہلاتا ہے۔ خبر کے عناصر میں کیا آتا ہے کہ خبر کے عناصر تازگی ہو، کہ خبر تازہ ہو تو ہی دلچسپی کا باعث ہمارے لیے بنے گی۔ اس کے بعد معروضیت ہو، معروضیت سے مراد یہ ہے کہ خبر کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح وہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ پھر دلچسپی ہے، خبر میں دلچسپی کے عناصر ہونے چاہیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اس میں دلچسپی لیں۔ واضح اور جامع زبان ہونا چاہیے، کہ لفظ سمجھ میں آنے چاہیے، آسان ہونی چاہیے، کم سے کم الفاظ استعمال ہونے چاہیے اس کی سرخی میں بھی۔ پھر ہمارے پاس توازن آ جاتا ہے، خبر میں توازن قائم رکھنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو حقائق ہیں، جو جیسے وہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کی روشنی میں اسے کیا کیا جائے، اس کا توازن برقرار رکھا جائے۔ پھر درستگی ہوگی، کہ جو بھی ہمارے پاس خبر وہ کیا ہو، درست ہو، اس میں غلط بیانی نہ کی گئی ہو۔ پھر خبر کی درستگی کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں وہ نیچے بیان کی گئی ہیں۔ پھر خبر کا اسلوب آ جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ابتدائیہ کی اقسام، کی ابتدائیہ کے ہمارے پاس کتنی اقسام ہیں۔ جو پہلا آ جاتا ہے ہمارے پاس خلاصہ ابتدائیہ۔ خبر کے ابتدائیہ میں آ جاتا ہے کہ اگر خبر صرف ایک موضوع پر ہو، مطلب بہت ساری خبر نہ ہو، اس خبر کا صرف ایک ہی موضوع ہو، تو یعنی خبر میں صرف ایک ہی قسم کی بات کی گئی ہو، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کیا کون سی قسم استعمال کی جائے، ابتدائیہ کی خلاصہ استعمال کیا جائے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے بیانی ابتدائیہ۔ بیانی ابتدائیہ میں یہ آ جاتا ہے کہ خبر کو اس انداز میں پیش کیا جائے جس طرح کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کیا سنا رہا ہے، کہانی سنا رہا ہے، آسان الفاظ میں خبر کو بیان کیا جائے۔ پھر کہاوتی ابتدائیہ جاتا ہے۔ کہاوتی ابتدائیہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی
کہاوتی ابتداء سے مراد یہ ہے کہ ہم خبر میں الفاظ کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح وہ الفاظ پیش کیے گئے ہیں، یا جس جہاں پہ جس علاقے میں وہ حالات پیش آئے ہیں، دیکھنے والا ان حالات کو دیکھنے والا شخص جس طرح وہ الفاظ بیان کرتا ہے انہی الفاظ کو براہ راست استعمال کیا جائے۔ سوال ابتدائیہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ ابتدائی کی وہ قسم ہے جس میں قارئین سے کسی خبر کے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس واقعات ہو جو وہ واقعہ کیوں ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، وہ کیا ہو ہمارے پاس کس میں آ جاتا ہے، سوالے میں آ جاتا ہے۔ براہ راست ابتدائیہ، اب براہ راست ابتدائیہ میں کیا آتا ہے کہ جو رپورٹر ہوتے ہیں، خبر بنانے والے ہوتے ہیں، وہ براہ راست کیا کرتے ہیں، قارئین سے بات کرتے ہیں جو حالات واقعات کے واسطے موجود ہوتا ہے۔ اب ان پر جو لاسٹ پہ 6 نمبر پہ آ رہا ہے، امتزاج ابتدائیہ مطلب کمبائن لیڈ، جسے ہم امتزاج ابتدائیہ کہتے ہیں، وہ قسم ہے جس میں ہر قسم کے ابتدائیہ کی کیا آ جاتی ہیں، خصوصیات آ جاتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ابتدائیہ کے اجزاء، یہ بہت ہی آسان ہے، اگر اکثر ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، پیپر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر پیپر میں آج کوئی ایسا سوال آ جاتا ہے جو بہت ہی آسان ہوتا ہے اور بعد میں ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم اس سوال کو دیکھ لیں، یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے ابتدائیہ کے اجزاء۔ اب ابتدائی اجزاء ہمارے پاس اس کا 6 کا ایک بہترین فارمولہ ہے۔ 6 میں کون سے لفظ آ جاتا ہے، کون، کیا، کب، کیسے اور کیوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کون، ہاں اہم کون ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، ایک شخصیت ہے کہ شخصیت کا نیا نیم خبر میں لکھنا کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت تھی جو واقعے میں کیا تھی، واقعے کے وقت موجود تھی۔ پھر ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، بعض اوقات کون اور کیا ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، کیونکہ کیا اور کون کے عمل کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے اس کا نتیجہ، کب۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کب، کی کب سے مراد یہ ہے کہ واقعہ کب رونما کس زمانے میں پیش آیا، کہاں، کہ کہاں واقعہ جو ہمارے پاس جو ہوا ہے، جو حالات ہمارے پاس پیش ہوا ہے، جو واقعہ ہے وہ کہاں پہ پیش آیا اور کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے خبر کا ڈھانچہ، یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے پاس آداب صحافت آ جاتا ہے، اس کا جو امپورٹر اس میں آ جاتا ہے، اخبار کے بنیادی مقاصد امپورٹر آ جاتے ہیں، صداقت آ جاتا ہے، تصویری صحافت کیا ہوتی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی پیپرز میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد قوانین صحافت آ جاتا ہے، یہ بھی پیپرز میں آ سکتا ہے۔ اور جو خبر کو فیچر بنانا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ لازمی کرنا ہے۔ خبر کو فیچر بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ خبر اور فیچر میں فرق کیا ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹس لازمی کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس یونٹ نمبر 4 آ جاتا ہے، خبر کے ذرائع۔ اس میں زیادہ امپورٹنٹ مجھے پوائنٹس نہیں ملے جو بار بار پیپرز میں آ رہے ہوں، جو 2-3 پوائنٹس ملے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ رپورٹر کے اوصاف آ جاتے ہیں، رپورٹر کے بارے میں ڈیٹیل ہم چیپٹر نمبر 5 میں دیکھیں گے۔ خبروں کے اصول کے دیگر ذرائع کے خبروں کے اصول کے لیے کون کون سے ذرائع ہیں، یہ اس کے بھی پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ اب ہر پوائنٹس کی 2-3 لائنوں کی ڈیٹیلز کرتے جائے گا۔ پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس قومی اور صوبائی اسمبلیاں، پھر سیاسی اور جماعتوں کے دفاتر، یہ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، دیکھ لیجئے گا صرف۔ پولیس اسٹیشن، عدالتیں، تقریر، جلسے اور جلوس، تعلیمی ادارے، مزدور تنظیمیں اور ان کے دفاتر،
ہسپتال اور مردہ خانے، جو امپورٹنٹ پوائنٹس اب آ رہا ہے وہ ہے سماجی، ثقافتی اور ادبی تنظیمیں. یہ اس کو سکپ نہیں کرنا، یہ لازمی کرنا ہے. سفارت خانوں سے موصولہ مواد استفادہ، یہ پوائنٹ بھی دیکھنا ہے. رفاعی ادارے، پریس کانفرنس، یہ پوائنٹ کرنا ہے. خبر کی درستگی کی جانچ پڑتال. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یونٹ نمبر 5. یہ چیپٹر، فرسٹ چیپٹر، سیکنڈ اور 5، یہ چیپٹرز بہت ہی اہم ہیں پیپرز کے لحاظ سے. ان میں سے اکثر پیپر بن کے آتا ہے. رپورٹر میں سے بھی 1-2 سوال تو لازمی آتے ہیں 20-20 مارکس کے. رپورٹر کسے کہتے ہیں؟ رپورٹر کی ڈیفینیشن تعریف یہ بتائی گئی کہ ایسا شخص جو کسی قسم کی رپورٹ فراہم کرے، یا ایسا شخص جو کسی اخبار یا رسالے کے لیے تقریر، خبریں یا دوسرے واقعات رپورٹ کرے. ایسا شخص جو خبریں جمع کرنے پر مامور ہو. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق رپورٹر سے کیا مراد ہے؟ ایسا شخص جسے کسی اخبار یا دیگر ذرائع ابلاغ کے لیے خبریں اور دوسرے واقعات رپورٹ کرنے کی خاطر ملازم رکھا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رپورٹر کہتے ہیں. اور بس رپورٹر آگے رپورٹر کی تفصیل بھی آ سکتی ہے کہ اگر اس کی آ جائے پیپر میں تفصیل بتائیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس. اخبار جس جگہ سے شائع ہوتا ہے وہاں اس کے گردنواح کی خبریں رپورٹر جمع کرتے ہیں. اگر بہت سی ہمارے پاس رپورٹر، اگر کوئی بڑی خبر ہو یا کوئی واقعہ ہو جائے تو بہت سی رپورٹر مل کر جاتے ہیں اور وہاں بھی کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ بنا کے آتے ہیں، جو کیا بنتی ہے ہمارے لیے؟ خبر بنتی ہے. بعض رپورٹر ہمارے پاس عمومی رپورٹر بھی ہوتے ہیں جو ہر قسم کی کیا کرتے ہیں؟ رپورٹنگ لینے میں ماہر ہوتے ہیں. رپورٹر عموماً مقامی خبریں ہی جمع کرتی ہیں، البتہ کسی دوسرے مقام پر کوئی اہم ترکیب ہو یا غیر معمولی واقعہ رونما ہو تو ایک سے زیادہ رپورٹروں کو بطور خاص اس ترکیب میں واقعے کی رپورٹنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ہر رپورٹر کو ملا ہوا علاقے اس کی بیٹس کہلاتا ہے. یہ ایم سی اوز میں بھی آ سکتا ہے. ہر رپورٹر کے الگ الگ علاقہ دیا جاتا ہے اس کو رپورٹ کرنے کے لیے. پھر ہمارے پاس نامہ نگار اس کا آ جاتا ہے. رپورٹر کے فرائض اور اس کے اوصاف، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ آنا چاہیے لازمی. اب ہمارے پاس اوصاف ہے اس کے رپورٹر کے، اور یہ پوائنٹ دیے گئے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے قوت فیصلہ اور تجزیہ کی صلاحیت ہو. ایک اچھے رپورٹر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی حادثے یا واقعے کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں سن کر فوراً اس کا تجزیہ کر لیتا ہے اور فیصلہ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ خبر سنا دیتا ہے. تیز اور عمیق مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو رپورٹر. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایک رپورٹر ہوتا ہے وہ اس کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو بھی واقعہ اس کی فوراً اس کی گہرائی میں جا کر کیا کر لیتا ہے؟ اس کے حقائق محسوس کر لیتا ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے فن گفتگو اور انٹرویو کے فن میں مہارت رکھتا ہو. ایک اچھے رپورٹر کو گفتگو کے فن اور دوسروں کو انٹرویو کرنے کے فن میں بھی مہارت ہونی چاہیے تاکہ وہ خبروں کے ذرائع سے بآسانی معلومات حاصل کر سکے. پھر اس کے بعد جو انسان شناسی کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ کیا ہو، اس کے کردار، انسانی نفسیات، کردار وغیرہ کو شناخت کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر جستجو و تلاش کی خصوصی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. حالات
हाजरा से वाकफियत होनी चाहिए। रिपोर्टर के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास जो इर्द गिर्द हालात वो होने चाहिए, उसमें क्या हो जो उसकी वाकफियत होनी चाहिए। वो बैन अवी वाक़यात पे ना सिर्फ गहरी नज़र रखता हो बल्कि वाक़यात की रोहजनात के पेश नज़र भी उस पर भी वो नज़र रखता हो कि उसके इर्द गिर्द क्या हालात हो रहे हैं, क्या वाक़यात हो रही हैं और वाक़े की तब्दीली क्या हो रही है। कुव्वत बर्दाश्त उसमें होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, हालात को। दयानतदार होना चाहिए रिपोर्टर की, ये अच्छे औसाफ हैं कि उसको दयानतदार होना चाहिए। फिर गैर जांबेदारी होनी चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए, खुश लिबास होना चाहिए, उसकी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए। ये सारे रिपोर्टर के क्या है हमारे पास औसाफ हैं। ये सारे भी इसके औसाफ आ रही हैं 18 पॉइंट। रिपोर्टर के फ़राइज़ और औसाफ ये भी हमारे पास पॉइंट्स में आ गए हैं। अब रिपोर्टर की इकसाम आ गई है कि रिपोर्टर के हमारे पास कितनी इकसाम होती हैं। खुसूसी रिपोर्टर होते हैं हमारे पास, अमूमी रिपोर्टर्स होते हैं, इलाकाई रिपोर्टर्स होते हैं, रिपोर्टर की एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये सारी रिपोर्टर्स की एग्ज़ाम नीचे आ रही हैं, ये देख लीजिएगा। फारसी रिपोर्टर, गैर मुल्की रिपोर्टर्स, सोशल रिपोर्टर्स, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स, क्राइम रिपोर्टर्स, अदालती रिपोर्टर्स, तालीमी रिपोर्टर्स, अदबी रिपोर्टर्स, साइंस रिपोर्टर्स, ये सारे हमारे पास क्या आ जाती हैं, रिपोर्टर्स आ जाते हैं। अब जो हमारे पास आ रहा है तस्वीरी सहाफ़त के बहुत से फ़ायदे होते हैं और क्या हमें इनमें से चंद फ़ायदे बताने हैं। ये टॉपिक भी क्या करना है, लाजमी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टार्ट करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।